اور آج کی تقریب کا ماڈریٹر۔ تقریب کا ہم باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اور تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور وہ آپ کو ریکارڈنگ کی فارم میں سنائیں گے۔ مسٹر نعمت اللہ عابد صاحب بیوروکریٹ ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا تعارف عبداللہ بابر صاحب کے حوالے سے بھی ہے، ان کے بھائی ہیں، اور ان کی جب بھی ہم نے سنی ہے بات ہمیں کوائٹ انسائٹ فل لگی ہے۔ جی عبداللہ عابد صاحب۔ آصف علی خان صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں بطور شیخ فاؤنڈیشن کے، اور اسلام آباد میں کم تقریبات ہوتی ہیں کہ تقریب سے پہلے ہال بھر جائیں اور لوگ اپنی دلچسپیوں کی وجہ سے حاضر ہوں، تو ان کی یہ کاوش ہے کہ، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کوائٹ اے پرفارمنس ہے کہ آج آپ ہال بھرا ہوا دیکھتے ہیں اور شہید بھٹو فاؤنڈیشن کو پلتا پھولتا دیکھ لیں۔ میں نے ریئر کائنڈ میں کہوں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو اور ان پہ یہ اسمبلی میں بات کریں۔ اب تو خیر اسمبلی نہیں رہی، لیکن ان کی باتیں ہم بڑے غور سے سنتے ہیں۔ محسن داور صاحب ایکس ایم این اے ہیں وزیرستان سے۔ جی داور صاحب سر۔ بہت تعارف ہے ان کا جمہوریت کے حوالے سے اور جو پارلیمنٹری ہسٹری ہے پاکستان کی اس کے حوالے سے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کا یہ بہت چھوٹا تعارف ہے، میں بہت زیادہ تعریف نہیں کرتا، وہ سر بھی ہلا رہے ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب سر۔ ملائکہ رضا صاحبہ جنرل سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹ سیل کی، اور ابھی یہ نئی کیبنٹ بنی ہے ہیومن رائٹ سیل۔ جی ملائکہ رضا صاحب۔ کچھ ہمارے گیسٹ ابھی تشریف لائیں گے۔ میں درخواست کروں گا آصف علی خان صاحب سے جو سی او ہیں بھٹو شیخ فاؤنڈیشن کے، کہ وہ آپ کو ویلکمنگ ایڈریس کریں۔ آصف علی خان صاحب سر۔ خواتین و حضرات، ویری ریسپیکٹفل پینلسٹ، آج کی تقریب میں ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ تمام نقطہ نظر کو یہاں بلایا جائے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جن کی اسٹرگل ہے۔ پی ایم ایل این کو بھی دعوت دی تھی، ان کے ایم این اے ہیں ہمارے ضلع کے ہیں محسن رانجھا، وہ ابھی راستے میں ہیں لیکن کافی دور ہیں، شاید وہ نہ آ سکیں۔ فرد اللہ بابر صاحب چونکہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے بلاول صاحب کی لاہور میں، تو وہاں مصروف ہیں۔ بیرسٹر مسعود کوثر ہیں ہمارے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں اور بورڈ آف گورننس کے بھی ممبر ہیں، وہ بھی راستے میں ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اور ہم نے محسن داور صاحب کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جن کی جدوجہد کو ڈیموکریسی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان ایک خود انسٹیٹیوشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح ہماری کوشش ہے کہ تمام لوگ ڈیموکریسی کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ میں آپ کو صرف مختصر سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری چونکہ فاؤنڈیشن کا وی آر ویری کلوز ٹو ڈیموکریسی، چونکہ ہماری فاؤنڈیشن کی بنیادی مترمہ نے 2004 میں دبئی میں رکھی تھی جب ایگزائل میں تھی، اور اس کا بنیادی جو ڈاکومنٹ تھا وہ ڈیموکریسی پہ کام کرتا، تو لہٰذا ہم نے ڈیموکریسی پہ 5-6 سال مسلسل ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری فاؤنڈیشن کی ہسٹری اس سے بھی پرانی ہے، اس سے پہلے ہم فاٹا کی مین اسٹریمنگ پہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو ڈیموکریسی پہ بھی ہم نے بہت سے سیمینار کیے، ہیومن رائٹس پہ، وومن رائٹس پہ، انوائرمنٹ ڈے منایا، کتابوں کی رونمائی کی اور بے شمار فنکشن کیے۔
ابھی ہم ایک اور بڑا فنکشن کرنے کو جا رہے ہیں لیبر پر، 26 تاریخ کو ہوگا اسی ہال میں. تو ہماری تو چونکہ یہ مینیفیسٹو میں یا ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے یہ دن منانا ہے، اور یہ دن جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. خاص طور یہ دن ہیومن رائٹس ڈے انٹرنیشنل جو ہوتا ہے دسمبر میں، پھر ایک وومن ڈے ہوتا ہے مارچ میں، اس پہ ہم زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. تو آج کا جو ڈے ہے اس کا جو مین تھیم تھا، برسٹر صاحب آ گئے ہیں، کرسی ایک آپ کو اس کا جو مین تھیم تھا اس دفعہ جو یو این او نے بنایا ہے کہ ٹو انوالو یوتھ، اس کو آپ انوالو کریں ڈیموکریسی میں، ان کو انکریج کریں، اور جب تک ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی ڈیموکریسی جو ہے وہ زور نہیں پکڑے گی دنیا میں. تو میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، کیونکہ ہم بھی یونیورسٹی میں کرتے ہیں. تو ہم نے بے شمار سیمینار میں ہمیں اسپیکرز کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا کریں. تو ہم اسٹوڈنٹس کو دعوت دیتے ہیں. اب تو یونیورسٹی اب تو کلوز ہے، ابھی اس کی کلاسز شروع نہیں ہوئی، 18 سے شروع ہو رہی ہیں. لیکن جتنی بار بھی بلایا ہے، اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں ان کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ 15 یا 20 منٹ کے بعد چلے جاتے ہیں یا بمشکل کچھ دیر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک فینومنا ہمارا نہیں ہے، نیشنل فینومنا بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے، کہ یوتھ جو ہے وہ ڈسلوژن ہو گئی ہے، ڈسگسٹڈ ہو گئی ہے، فرسٹریٹ ہو گئی ہے. وہ پولیٹیکل باتیں نہیں سنتی، اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتی، انوالو بھی نہیں ہوتی. تبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ جو ٹرن آؤٹ ہوتا تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں. تو یہ ایک دنیا کا فینومنا ہے، لیکن بہرحال ہم نے ان کو انوالو کرنا ہے. جب تک یہ انوالو نہیں ہوتے اس وقت تک جمہوریت جو ہے وہ زور نہیں پکڑ سکے گی، وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی. تو جیسے کہ آپ کو علم ہے ڈیموکریسی کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، ہمارے بہت سے اسپیکر جہاں آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. یہ تو کرائسٹ سے بھی پہلے کی ہے، سوکریٹیز، ارسطاٹل، پلاٹو کے زمانے بھی ایتھنز سٹی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، وہاں بھی ون مین ون ووٹ کا کانسیپٹ آیا تھا. پھر بعد میں بڑی تاریخیں چلتی نہیں، میگنا کارٹا ہوا، گلورس ریولوشن آیا برطانیہ میں، پھر فرانس کا ریولوشن آیا، امریکہ کا ریولوشن آیا. تو یہ سارے ایک سٹیپس تھے جو ڈیموکریسی کی طرف وے فارورڈ ہوتے گئے. لیکن میں ایک کتاب پڑھی تھی، میں نے 15-16 سال پہلے، فرید زکریا کی. اس نے کہا تھا کہ 1901 میں دا لبرل ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ، لبرل اینڈ ان لبرل ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ، اس میں اس نے لکھا تھا کہ 1901 میں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی نہیں تھا جس کو صحیح معنوں میں ہم جمہوریت قرار دے سکیں. جمہوریت جو ہے آہستہ آہستہ آئی. برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی کہلاتا ہے، جس کے ادارے بڑے مضبوط ہیں، وہاں بھی خواتین کو جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ بڑی دیر کے بعد ہے. اور امریکہ کا ریولوشن بھی آیا، سارا کچھ آیا، لیکن وہاں بھی جو خواتین کو حق ملا یا جو نان وائٹس تھے، وہاں کے جو مقامی باشندے تھے یا نیگروز تھے، ان کو بڑی دیر کے بعد حق ملا. تو یہ جمہوریت جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی گئی آگے. لیکن 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان، 20ویں صدی کے شروع تک بہت سے ممالک میں جمہوریت آ گئی. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد تو بڑی تیزی سے آئی، یورپ میں بھی آئی، بہت سے ملکوں میں آئی. اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی جب ہٹلر ہارا، فاشزم کو شکست فاش ہوئی، تو پھر ڈیموکریسی نے ایک بہت زور پکڑا. اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب سوویت یونین کلیپس کر گیا، کولڈ وار کا خاتمہ ہوا اور بہت سے ممالک آزاد ہوئے. تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے آج لکھا بھی گیا، دس از دا اینڈ آف دا ہسٹری، کہ اب ہسٹری جو ہے ختم ہو گئی ہے، یہاں پہ ایک ہی چلے گا، وہ لبرل ڈیموکریسی کا دور چلے گا، اور وہی فائنل ڈیسٹینیشن ہے پوری دنیا میں. لیکن اس کے بعد پھر 2001، 2، 4، 5 میں ایک ڈکلائن بھی آیا، اور بڑی تیزی سے ممالک جو ہیں نا وہ آٹوکریسی کی طرف گئے اور جاتے رہے. اب بھی جو ہے ریشو بڑی ملتی جلتی ہے، اور پوری دنیا میں کوئی تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از آن دا ڈکلائن. اب ڈیموکریسی نیچے جا رہی ہے، ہائیبرڈ دور آ رہا ہے، illiberal ڈیموکریسی جو ہیں وہ آگے جا رہی ہے، آٹوکریسی کی جیت ہو رہی ہے.
یہ باتیں ہیں. لیکن ابھی تک جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, اس میں بٹے ہوئے ہیں کہ آیا یہ دور جو ہے, فائنل دور جو ہے, ڈیموکریسی ڈکلائن کا ہے یا ڈیموکریسی پھر دوبارہ ریسٹور ہو رہی ہے. لیکن اچھی خبریں بھی آئی ہیں. ٹرمپ کے بعد پھر یورپ میں بھی بہت سے فاشسٹ ہارے, بورس جانسن بھی چلا گیا. اس طرح بہت سی جگہوں پہ تبدیلی بھی آئی. دوبارہ لاطینی امریکہ میں بھی ڈیموکریٹک فورسز نے دوبارہ زور پکڑنا شروع کیا ہے. ہمارے ہاں بھی ایک اتھارٹیرین ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, پاپولسٹ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا عمران خان کی شکل میں. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی خاتمے کو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو عالمگیر ہے, جس کی جیت بالآخر ہونی ہے, کیونکہ یہی ایک ایسا نظام ہے جو آپ کو برابری, مساوات, آپ کو ایکویلٹی, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, لبرل معاشرہ, سیکولر معاشرہ, ماڈرن معاشرے میں تبدیل کر سکتا ہے. تو آج بھی یہاں جیت ہو رہی ہے, ڈیموکریسی کی جیت ہو رہی ہے. گو پاکستان میں بھی مختلف رائے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پھر فوج اسٹرانگ ہوئی ہے. یہ بھی ڈاور صاحب بہت زبردست چیز ہے کہ یہاں دوبارہ سے ایک ریوائول ہو رہا ہے فوج کا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چینجڈ ہیں, ہم نے ابھی چینج کر دیا ہے اپنا سارا, وہ جو ہمارا پرانا ہمیں بریکٹ کیا جاتا تھا اس میں ہم نے تبدیلی کر دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جان لاک ہوبی نے 17ویں صدی میں ڈاکٹر صاحب غالباً کہا تھا کہ سٹیزنز نے اپنے اختیارات ریاست کو دے دی ہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں کیوس سے, کنفیوژن سے, سیکیورٹی سے, پاورٹی سے اور وائلنس سے, اور وہ اختیارات انہوں نے اسٹیٹ کو دے دیے ہیں. آج ہماری فوج کے پاس بھی وہی جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا فرسوا, وہ فوج نے سارے اختیارات وہ جو سٹیزن سے ہیں وہ لے لیے ہیں کہ ہم ہی آپ کو تحفظ دیں گے, آپ کی پاورٹی, آپ کی اکنامک پاور میں بھی ہم تبدیل کریں گے. وہی باہر ٹور کر رہے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو, باہر فارنرز کو انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں, ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تو یہ ایک بڑا ایک نیا فنومنا آیا ہے. وہ مبشر کے دور میں بھی تھا, مشرف کے دور میں بھی آیا تھا ماڈریٹ انلائٹنمنٹ کی صورت میں, لیکن اب ایک مختلف شکل میں آ رہا ہے کہ ریاست جو ہے, فوج جو ہے آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرے گی, سیکیورٹی بھی اور ڈیموکریسی کی بھی وہی نگہداشت کرے گی. تو یہ ایک بڑا فنومنا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اسپیکر اس پہ بھی روشنی ڈالیں, کیونکہ بڑی بے چینی اور مایوسی پائی جاتی ہے. جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ساری اسٹرگل تھی, اگر اس کا اختتام اسی پہ ہونا تھا کہ فوج کا ریوائول ہو اور وہ پھر ایک بڑے طاقتور ادارے کی شکل میں سامنے آئے. چونکہ جانے والے وزیر اعظم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری حکومت بھی ہائیبرڈ ہے, ہم بھی, فوج ایک حقیقت ہے, 75 سال سے حقیقت ہے, ہم اس کو ڈرائی نہیں کر سکتے, اور ہماری بھی حکومت جو ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے. تو یہ ایک ایسا فنومنا ہے میں جس میں چاہوں گا کہ ہمارے آنے والے اسپیکر بولے. آپ کی بہت بہت مہربانی, شکریہ. ایک کاغذ فریم کیا ہوا ہے اور جس کاغذ میں پرویز مشرف کا وہ استعفیٰ ہے جو انہوں نے غالباً اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نام پہ لکھا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا. جب سیاسی قوتیں بیٹھتی ہیں اور مل جل کر ایک دل سے ایک فیصلہ کرتی ہے تو وہ بہت کچھ پاسبل. لیکن ہم بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ معمولی چیزوں پر اتنے زیادہ کمپرومائزز کرتا رہے ہیں کہ یہ اب میرے خیال میں عوام کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. اب آپ, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہماری پچھلی جو الائنس تھی, یہ اب اگر کہے اور عوام کو یہ کال دے کہ بھائی ہم نے وہ چون کے قابض ہو گئے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پر قابض ہو گئی, وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی, تو ان کا یہ آرگومنٹ کوئی نہیں باہر کرے گا. عوام نے نہیں نکلنا کہ بہت ہی ماضی قریب میں ہی پی ڈی ایم جب بنی تو اس میں ہم نے یہ ساری ایکسرسائز دیکھی. یہی وعدے کیے گئے, 28 نکات پہلے بنائے گئے, تو پھر اسی 28 نکات کے روشنی میں پھر وہ موومنٹ بنی, اور وہ 28 نکات پھر بعد میں 10 ہو گئے,
پھر وہ 10 بھی بالکل پھر بیچ میں سے غائب ہو گئے، اور 1.5 سال پھر جو مظاہرہ عوام نے دیکھا تو وہ یاداشت کمزور ہے عوام کی، لیکن اتنی بھی زیادہ کمزور نہیں ہے کہ 1.5 سال پہلے انہوں نے جو دیکھا اور وہ پھر آپ وہی بات پھر ریپیٹ کرنا چاہیں اور وہ آپ کے آرگومنٹ کو بائی کر لیں گے. تو یہ کافی بڑا نقصان ہوا. باقی جو جس طریقے سے ہمارے یہاں پر انٹرونشن ہوتی رہی ہے، پچھلے دنوں ایک بیان آیا میرے خیال میں، آئی ڈونٹ نو کیا اس پیار نے ان کی کوئی وہ کی ہے نہیں کی، لیکن آرمی چیف صاحب کی کئی بزنس مینز کے ساتھ کسی میٹنگ میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا اس کا ایکچوئل کانٹینٹ ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ جو میڈیا میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان مخلص نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس ملک کو جتنا بھی نقصان پہنچایا ہے یا پاکستانی جرنیلوں نے ڈائریکٹلی پہنچایا ہے یا انڈائریکٹلی ان سیاستدانوں کے ذریعے پہنچایا ہے جن کو انہوں نے زبردستی امپوز کیا ہے عوام کو، یہ اور انہوں نے تقریباً پاکستان کے تمام اداروں کو ڈسفنکشنل کر دیا. اب بدقسمتی سے میں جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں، جو چیز ہم دیکھتے ہیں، ہم تو پورا اسٹیٹ کولیپس دیکھ رہے ہیں اور تقریباً تمام کے تمام ادارے ہی بالکل کولیپس کی طرف جاؤ. وہ کیوں؟ کیونکہ کسی اور ادارے کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. اچھا، یہ تو گورننس کی بات ہوئی. گورننس یہاں پر آپ کے مختلف لوکل گورنمنٹ کا اپنا ایک ادارہ ہوگا، پولیس کا اپنا ایک ادارہ ہوگا، یہاں پر ٹیکسیشن کا اپنا ایک ادارہ ہوگا، اور جب آپ ہر چیز میں یہاں پر واٹر ریسورسز کا اپنا. اچھا، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ہمارے موجودہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر صاحب ہے، یہ نادر کے چیئرمین کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ وہ ایک جرنیل کو اجازت کیوں دی گئی. اچھا، بڑے بہترین طریقے سے وہ اس کے لیے جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی سے بہت زیادہ لنکڈ ہے، اس لیے ان علاقوں میں اس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ انہی کو ہونا چاہیے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے معاملے میں کہ جو باقی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ادارے کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے شاید اس ملک سے مخلص نہیں ہے، یا شاید اس نیشنل سیکیورٹی کے مخالف ہیں، یا مطلب آپ نے تو پھر ادروائز پورے ملک پہ یہ الزام لگا دیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے آپ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہیں. حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ کون ہوتا ہے جو نوکری پوری کرنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے. ہمارے پولیٹیشنز تو پھر بھی یہی ہیں، تو وہاں وہ یہیں پہ ہوتے ہیں. وہ اگر ایک الیکشن ہارتے ہیں پھر بھی یہ ہوتے ہیں، جیتتے ہیں پھر بھی یہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو عوام کی وجہ سے ہی جو کچھ ہے وہ ہے. لیکن یہ جس لیول کی جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ڈیٹیلز ہیں، جو کانٹینٹس ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی بے بنیاد قسم کی جواز ہے، اس کے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. معیشت کون یہاں پر کون ایف ڈبلیو کا مقابلہ کون کرے گا؟ کوئی پاگل ہے جو کنسٹرکشن کے لیے یہاں پر ایف ڈبلیو کی موجودگی میں، دنیا میں کہیں سے بھی یہاں پر آئے ایف ڈبلیو کی موجودگی میں یا این ایل سی کی موجودگی میں، دنیا کا کوئی بھی ادارہ یہاں پر آئے جو کہ جس کو کوئی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا. مطلب وہ ان کو اتنا کشن ہے، ان کا وہ انکم ٹیکس سے ایگزمپشنز ہیں، وہ بہت سی چیزوں سے ایگزمپٹڈ ہیں جس سے ادروائز کوئی دوسری کمپنی نہیں. تو ایسی صورتحال میں کس چیز میں کون انویسٹ کرے؟ کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. اور میرے خیال اب ملک شاید اس سچویشن پہ آ گئے کہ یہ پین کلرز سے چلنے والا نہیں ہے. ایک چیز جس کا خدشہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اس کی وجہ سے شاید ہمیں وہ خدشے اس کو مزید تقویت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر کوئی بہت بڑا کوئی ایڈونچر یا کوئی ویسٹ میں اپنا اسٹریٹجک گیم کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے وہ حالات کو مینور کر کے کسی ڈکٹیٹر کو یہاں پر بٹھا دیتے ہیں یا جمہوریت ختم کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب افغان جہاد شروع ہو رہا تھا اس وقت بھی جمہوریت کو ہٹایا گیا اور وہاں پر ایک ڈکٹیٹر بٹھایا گیا، اور اس نے پھر
من چاہی جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ سب کچھ اس نے حوالے کر دیا. بدلے میں چند ڈالرز ملے ہوں گے لیکن ان کو ملے, ملک کو نہیں ملے, چند افراد کو ملے. اس کے بعد پھر یہ جو 9/11 کے بعد جو ایڈونچر اسی فلم کا جو پارٹ 2 ہم نے دیکھا, اس کے لیے بھی پہلے سے پرویز مشرف صاحب کو انسٹال کر دیا گیا تھا. ایک جمہوری حکومت تھی, اس کو ہٹا دیا گیا تھا. اور یہ جو آج کل ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی, کیونکہ ہم یہ تھوڑا بہت بطور ایک سیاسی ورکر جو ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں, اور ریجنلی انٹرنیشنلی جو امریکہ کے انٹرسٹ اس ریجن میں, میرے خیال میں تاریخ میں سب سے زیادہ آج جو ان کے جتنے انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں شاید ہی اس سے پہلے کبھی رہے ہوں. اور جس طریقے سے وہ چین کی اقتصادی ایکسپینشن سے جس طریقے سے خوفزدہ ہے اور ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ طالبان چترال اور وخان کوریڈور تک پہنچ گئے ہیں, جو ان کا بنیادی ٹارگٹ ہے, جس کا تسلسل اور جس کی شروعات دوحہ ایگریمنٹ سے ہوئی جب افغانستان کے اسٹیٹ کو ڈی ریکگنائز کیا گیا تھا. اچھا, وہی افغانستان اسٹیٹ تھا جس کو ادروائز سپورٹ بھی وہی امریکہ کر رہا تھا, اور پھر انہوں نے خود ڈی ریکگنائز کر کے وہ چیز پھر طالبان کے حوالے کر دی, ان کے ساتھ معاہدے کیے, اور اسی کے تسلسل میں یہ کچھ پھر یہاں پر طالبان کو لایا گیا, پھر بسایا گیا. اور آج سچویشن یہ ہے کہ شاید ایسا کوئی دن ہو اور ایسا کوئی ضلع ہو پختونخوا کا یا بلوچستان کا یا ایون ملک کے دوسرے حصوں میں بھی یہ چیز اب پھیل رہی ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو. اور وہ تو اس پورے ریجنل پالیٹکس یا انٹرنیشنل پالیٹکس کنٹیکسٹ میں بھی اس کو تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ شاید آنے والے وقتوں میں ارادے شاید اور بھی زیادہ خطرناک ہو. لیکن میرے خیال میں اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بطور سیاسی ورکر ہم نے یہاں پر محسوس کیا ہے, میرے خیال میں یہ سلسلہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. انسانی حقوق کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ میں آتی تھی تو وہ کمیٹیز کے ریکمنڈیشن کو بالکل ڈسفنکشن کر دیا, جو کہ پورے پارلیمانی نظام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہوتا ہے. وہ یہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے آج کل کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں, اور میں نے اسمبلی میں بھی اس پہ بات کی کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں, جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے, جن کو انہوں نے پالا پوسا, جن کو یہاں پر ٹرین کیا, وہ ابھی بھی یہاں پر ان کی فیملیز, ان کی بزنس سب کو پتا ہے, یہیں پہ ہے, ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہو رہی ہے. وہ جو لوگ پناہ لے کر یہاں پر آئے ہیں ان کو چھیڑا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو لوٹا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے. تو یہ اور اس کا ریزن, اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں, عام عوام کی توجہ اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ سوالات ٹوٹے, اور ان سوالات کا جواب وہ اس طریقے سے دینا چاہتے ہیں کہ یہ تو چونکہ وہاں سے لوگ آئے اور وہ اس چیز میں ملوث ہیں, اس لیے ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور جب ان کو ہم واپس بھیجیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ایک دفعہ پھر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حقیقت میں ان کاموں میں ملوث ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ان کے ٹھکانوں کا بھی آپ کو پتا ہے, وہ اس کو ابھی تک آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کو ابھی تک آپ نے چھیڑا نہیں. تو باقی انسانی حقوق کے حوالے سے 2023 کی جو فریڈم ہاؤس رپورٹ فریڈم ان ورلڈ 2023 کے نام سے جو ہے, اس میں پاکستان کو پارٹلی فری کہا گیا اور 37 آؤٹ آف 100 سکور دیا گیا ہے. پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے 15 آؤٹ آف 40, سول لبرٹیز کے حوالے سے 22 آؤٹ آف 60. اور یہاں پر میں عدلیہ کا بھی ذکر کروں گا, میں تھوڑی بات لمبی ہو گئی حسفان صاحب, لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے, آج جو پندیال صاحب کا فیصلہ آیا ہے, تو مطلب جس کا جو بھی دل میں آتا ہے, وہ ایک تو پچھلے ہماری عدلیہ کی تاریخ پہلے بھی کوئی اتنی زیادہ, لیکن پچھلے 1.5 سال میں جو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے کرسی پر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک ٹرائل ٹھیک ہوا غلط ہوا وہ الگ بحث سے, وہ جائے گا ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا. آپ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرائل جو تھا یہ غلط ہوا تھا,
آپ وہ کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو خان صاحب، کیونکہ وہ ان کی لیڈر تھے. یہ ابھی سے ان کا چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کے بھی اس کا وہ ورکر تھا. اور پھر جس طریقے سے 194(3) والی بات ہوئی، یا پھر آج انہوں نے نیب، میں اس ڈیبیٹ میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ نیب کے آرڈیننس ٹھیک تھا غلط تھا، لیکن اگر قومی اسمبلی نے ایک لیجسلیشن کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ایک بیک جب شکل اس چیز کو ختم کرنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اپنی حدود سے اپنی جورسڈکشن کو کراس کر کے آپ پارلیمنٹ کے معاملات میں بھی، لیکن اس میں پھر اگین اپنی جو ہماری کانسٹیٹیوشن، ہماری جو اختیار ہے اس کو ہم نے بھی کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہم نے کچھ جنرلوں کو سرنڈر کر دیا، کچھ ججوں کو سرنڈر کر دیا، کچھ ایکس وائی زیڈ لیفٹ رائٹ سینٹر کہیں اور سرنڈر کر دیا. اور یہ ہمارا اپنا اختیار نہیں تھا، یہ عوام کا اختیار تھا، یہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا اختیار تھا. اور ہم نے یا جن نے بھی اس اختیار کو سرنڈر کرنے کی کوشش کی ہے، اس پورے عمل میں شریک ہے، میرے خیال میں وہ قوم کے مجرم ہے، وہ اس قوم کے مجرم ہے. اور یہ جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس ہے، اس میں انہی وجوہات کی بنا پر 129 آؤٹ آف 40. اور صحافت کی اگر ہم بات کریں تو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز رینکس پاکستان 157 آؤٹ آف 180. مطلب جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، مطلب بستی میں تقریباً ہم باٹم کو آلموسٹ ٹچ کر رہے ہیں. اور یہی سچویشن تقریباً جس اینگل سے بھی ہم دیکھیں تقریباً ہماری پستی کا ہی حال. اور اکثر اوقات سولوشن کی جب بات ہوتی ہے کیونکہ ایک تنازعات تو ظاہری باتیں پھر آسان ہوتا ہے، لیکن جب سولوشن کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھئی کون سا نظام ٹھیک ہے، کس طریقے سے ہم اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرے خیال میں بطور ایک سیاسی ورکر، جتنا بھی میں نے یہاں پہ سنا اور ہمیشہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جتنی بھی برائیاں ہوں سیاستدان، جتنی بھی برائی ہو اس نظام میں، جمہوریت میں، ہمارے پاس جمہوریت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. جمہوریت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ. پرابلم ہماری یہ ہے کہ جمہوریت کو ایوالو ہونے دیا ہی نہیں گیا. کرپشن بھی ہوگی پالیٹیشن میں، 2 نمبریاں بھی ہوگی، انکمپٹنس بھی ہوگی، نالائکی بھی ہوگی، بیکار لوگ بھی ہوں گے اس میں. لیکن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس پورے لاٹ کو مسلسل وہاں سے انجیکٹ کیا گیا ہے. اگر جمہوریت کو اپنے راستے پہ چھوڑ دیا جائے تو عوام خود ہی سیاسی پارٹیوں کا بھی احتساب کر سکتی ہے اور اس سے ارتقائی عمل سے پھر آگے گزرتے ہوئے. یہاں پر ہم نے دیکھا یہ جو ہماری کوئی جینز میں تو مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے. آپ نے پھر بنگلہ دیش کی مثال دی. یہ اگر اس سے ارتقائی عمل کے لیے چھوڑا جائے تو میرے خیال میں بہتری بھی آ سکتی ہے. پھر سیاسی پارٹیوں کا احتساب پھر عوام کرے گی. پھر اگر اس کو اپنے نیچرل فلو کے لیے چھوڑ دیا جائے پھر سیاسی پارٹیاں مجبور ہوں گی کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی کرے گی. اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی. اگر کوئی اس کو اپنے ایک ڈائناسٹی کے طور پر ایک سیاسی جماعت کو پھر چلانا چاہے تو وہ پھر عوام میں ارریلیونٹ ہو. اب تو فارمولہ ہی بدلا ہے، پیمانہ ہی بدلا ہے نا. لوگ جس طرح یہاں پر ذکر ہوا کہ گدی نشینی کا جھگڑا ہے، تو جب اس گدی کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے گا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کوئی پلیٹ میں لا کر بھی نہیں دے گا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ہم سب سے پہلے اپنے آپ پہ بطور بینگ پولیٹیشین، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، اپنے آپ پہ بھی ہم تنقید ضرور کریں گے کہ یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، اسے چھیننا پڑے گا. اور چھیننے کے لیے عوام میں جانا پڑے گا. اور جو میرے خیال میں ماحول میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی عوام میں، اگر یہ نہیں ہوا، جو بھی سیاسی جماعت عوام کے توقعات کے مطابق اپنے سیاسی بیانیے کو نہیں رکھے گی تو میرے خیال میں ایک تو وہ عوام میں ارریلیونٹ ہو جائے گی. دوسری چیز یہ اس دور سے جن حالات سے یہ ملک ابھی گزر رہا ہے، میرے خیال میں
جمہوریت ہی واحد اس چیز کو اس وقت بچا سکتی ہے، حقیقی جمہوریت، وہ جو ہائیبریڈ اور پلانٹڈ جمہوریت نہیں، حقیقی جمہوریت ہی اس ملک کو بچا سکتی ہے.